نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آج انشاءاللہ ہم دو اہم ٹاپکس خلافت صدیقی کے حوالے سے دیکھیں گے اور بہت ایمان افروز بھی ہیں اور بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کو. ایک قرآن مجید کی جمع و تدوین اور دوسرے جو ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہیں فتوحات جو کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گئی تھیں. ان فتوحات کے مقاصد کیا تھے، ان کی نوعیت کیا تھی، ان میں کس نے کیا پارٹ پلے کیا، تو انشاءاللہ بریفلی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. اور میں آپ لوگوں سے، آپ سب اسٹوڈنٹ سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں ٹاپکس کو پڑھتے ہوئے ایک ادارے میں کام کرنے والے کی حیثیت سے، چاہے آپ کسی جگہ کے ہیڈ لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ کسی جگہ پہ سبارڈینیٹ ہیں، تو اس میں آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ لیسنز ضرور دیکھنے ہیں اور تربیتی نکات دیکھنے ہیں، اور انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. تو تدوین قرآن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے نہیں ہوئی کہ ایک مصحف میں قرآن لکھ دیا جاتا، اور اس کی بڑی آبویس وجہ ہے کہ قرآن ایک یک بارگی تو نازل نہیں ہوا. قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا ہے، اور پھر کچھ صورتیں جو ہیں ان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جیسے سورۃ البقرہ جو ہے وہ 9 سال میں کمپلیٹ ہوئی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی آیات جو ہیں وہ پہلے کی نازل ہوئی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اب قرآن میں کرونالوجیکلی وہ بعد میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھواتے تھے، انہی کی ہدایات کے مطابق یہ رکھواتے تھے، اور وہ ہدایات ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوتی تھی. تو کنٹینیوس ایک جو ہے نا، اب جیسے آج ہم کاپی پیسٹنگ کر لیتے ہیں، چیز کے درمیان میں کچھ لگا لیتے ہیں، چیز کو نیچے لے جاتے ہیں، اوپر لے آتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو اس لیے ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا. ہاں ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں ان کے پاس جتنا کسی کے پاس تھا، کسی نے اتنا لکھا ہوا تھا. کچھ لوگ تھے جن کا آگے تذکرہ آئے گا کہ جنہوں نے اپنے مصحف بنا رکھے تھے، لیکن وہ چند ایک تھے، 4 تھے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق. تو سب سے پہلے جس انسان کو اس چیز کا خیال آیا کہ قرآن کی ایک جگہ پر تدوین ہو جانی چاہیے، یعنی اس کو لکھ دینا چاہیے
تو وہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور یہ ان کو تب خیال آیا کہ جب مسیلمہ کذاب والی جو جنگ تھی، ردہ کی جنگیں جنرلی اور پرٹیکولرلی مسیلمہ کذاب والی جو جنگ ہے، جنگ یمامہ، اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان میں سے بہت سے قراء بھی تھے. اور قراء کہا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ جو قرآن حفظ کیے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے ہاں جو حافظ کا جو لفظ ہے وہ اس وقت رائج نہیں تھا، وہ قراء یا قاری کہلاتے تھے. اور اب ہمارے ہاں قاری وہ ہوتا ہے جو قرآن محض پڑھتا ہے، قاری قرآن. تو بہرحال قراء بہت سے شہید ہوئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر لکھ کے جمع کر دیا جائے، کیونکہ جو سینوں میں محفوظ ہے تو وہ یعنی وہ لوگ اگر اتنے بلک میں شہید ہوتے گئے تو کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ باقی نہ رہے اپنی درست شکل میں، یا اس کے اندر کوئی ایسے اختلافات آ جائیں. تو اس وقت اب اکابر صحابہ جو ہیں وہ موجود تھے اور وہی دور تھا، وہی وقت تھا یہ سارا کام کرنے کا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع میں تو یہ فرمایا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن لگاتار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی سینہ کھول دیا اور وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس بات کے قائل ہو گئے کہ قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا، لکھ دینا ہی ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے بہت بڑی. اس کام کے لیے جو انتخاب کیا گیا وہ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا. اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بے شک تم ایک جوان اور عقل مند آدمی ہو، ہم تمہیں کوئی اتہام بھی نہیں دیتے، یعنی کوئی تہمت، کوئی کسی قسم کی بری بات ہم نے تمہارے اندر نہیں دیکھی. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی وہی لکھا کرتے تھے، لہٰذا قرآن مجید کو تلاش کر کے یکجا کر دو. تو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے سے زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. چنانچہ میں نے قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلیٹوں، چمڑے کے ٹکڑوں، اونٹوں کے شانوں کی ہڈیوں اور مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھنا اور جمع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھے سورہ توبہ کا آخری حصہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملا اور ان کے سوا کسی اور کے پاس وہ مجھے نہ ملا. اور وہ جو آخری حصہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ یہاں سے لے کر توبہ کے اینڈ تک کا حصہ جو تھا. بہرحال اس کی ڈیٹیل آپ لوگ علوم القرآن میں تدوین قرآن کے تحت پڑھ آئے ہیں، تو اس کی بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو یہ انتہائی محنت شاق کا، انتہائی ٹیڈیس کام تھا اور بہت زیادہ اس بات پر توجہ دی گئی، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا گیا. اور پھر یہ صحیفہ جو ہے یہ تیار ہو گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات تک یہ صحیفہ ان کے پاس محفوظ رہا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا اور عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. بعد میں جو ایک قرات پر جمع کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے بھی یہی مصحف، اس کو مصحف الام کہا جاتا تھا، تو یہ منگوایا اور اسی کے تحت اور بنوائے نسخے اور ایک قرات پر مسلمانوں کو جمع کیا. یہ کارنامہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا تھا. امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے من وعن بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل قرآن جمع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا سبب حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، پتھر کی سلیٹوں اور حفاظ کے سینوں میں بکھرا ہوا تھا. صحابہ کو خدشہ ہوا کہ حفاظ کرام کی شہادت سے قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا. یہ کام سب صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے قرآن مجید کو
بلا تقدیم و تاخیر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ٹھیک ٹھیک اسی طرح مرتب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن مجید سناتے تھے اور انہیں بالکل اسی ترتیب سے قرآن سکھاتے تھے جس طرح یہ آج ہمارے مصاحف میں موجود ہے، اور یہ ترتیب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ وہ آپ کو ہر آیت کے نزول پر بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دیجئے، لکھ دیجئے یا لکھوا دیجئے۔ اسی طرح سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی صورت میں محفوظ کیا۔ اور سیدنا زید بن ثابت کا جو انتخاب تھا وہ بھی ایک انتہائی درست انتخاب تھا، اور یہ ایک لیڈر کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کام کے لیے کسی درست انسان کو، اور جو اس کا کیپیبل ہو اور جو اس کا اپنی بساط کے مطابق احسان کے لیول پر اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہو، اسی کو وہ ذمہ داری سونپی جائے۔ اور زید رضی اللہ عنہ کاتب وحی رہ چکے تھے، لہٰذا انہیں تدوین قرآن کا تجربہ بھی حاصل تھا، اور اس لیے یہ کام ان کے لیے نیا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کام سے نامانوس تھے، اور وہ نیبر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو سب سے پہلے زید بن ثابت ہی پہنچتے تھے اور وہ لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرات کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ 4 صحابہ کرام میں سے وہ ایک ہیں زید بن ثابت، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید کو جمع کر رکھا تھا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید کو کس کس نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 انصاری صحابہ نے جمع کیا تھا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید قیس بن سکن رضی اللہ عنہ۔ اور زید رضی اللہ عنہ نے جتنی قرآن کی تدوین میں احتیاط برتی، آپ کسی وقت تک کسی آیت کو مصحف میں درج ہی نہیں کرتے تھے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جاتا کہ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا اور صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھا۔ چنانچہ آپ کتابت کے بغیر صرف حفظ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایک اصول ہے کہ یہ جو اورل حساب کتاب ہوتے ہیں یہ بہت نقصان دہ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ میں اس دن کسی کی پوسٹ پڑھ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک اسکالر تھے، اور اسکالر جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً خاص طور پر عرب ورلڈ میں تو کئی ابھی تک بھی کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ جیل میں کسی وجہ سے ان کو ڈال دیا گیا یا نظر بند کیا گیا، اور وہاں پر اور بھی قیدی تھے اور مسلمان قیدی تھے، اور مسلمان قیدیوں کا جو وہاں پر ایک وقت گزارنے کا ایک جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی قرات کرتے رہتے تھے، اور ان میں بھی بہت سے حفاظ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر 2 گروپس بن گئے، اور سورۃ البلد کی قرات کے حوالے سے قرآن مصحف اویلیبل نہیں تھا، وہ نہیں دیتے تھے، اور جو ایک تھے نا وہ کہتے تھے ذالک الفوز الکبیر ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنے دوسرے استاد کے پیچھے چل رہا تھا جو کہتا تھا ذالک هو الفوز الکبیر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لٹرلی وہ آپس میں اتنا لڑ رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کے لیول تک پہنچ گئے ہوئے تھے کہ ایک کہتا تھا ذالک الفوز الکبیر ہے، اور دراصل ٹھیک وہی کہہ رہے تھے، لیکن وہ لڑائی اتنی پہنچی، پھر انہوں نے کسی طریقے سے ان کا دھیان کہیں اور لگوایا، کوئی اور انہوں نے بیچ میں رول پلے کیا۔ لیکن میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی صحابہ کرام بھی حفظ کرتے تھے، لیکن زید بن ثابت نے صرف حفظ پر اعتماد نہیں کیا۔ تو جو چیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے، جو چیز ریٹن ہوتی ہے، اس کے ضائع ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو چیز کسی انسان کے سینے میں محفوظ ہے۔
اس کو غلطی لاحق ہو سکتی ہے، اس کو وہم لاحق ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو وہ دنیا سے چلا جائے وہی چیز اپنے اندر لیے ہوئے، تو اس چیز کا تو سارے کا سارا ختم ہو گیا، اس کی اوتھینٹسٹی ہی ختم ہو گئی جو انسان بتا کر ہی نہ گیا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی قرآنی تحریر لے کر آتا تو اسے وہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ دو گواہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ یہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی اور یہ انہی لہجوں کے مطابق ہے جن کے مطابق قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہ بریفلی تدوین قرآن کی ایک جو ڈیٹیل ہے وہ تھی، اور اس کے بعد آج ہم بات کریں گے فتوحات پر، عہد صدیقی کی فتوحات، اور اس میں دو مین ڈائریکشنز ہیں جن میں سائملٹینیسلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ فوجیں بھیجی ہیں۔ ایک عراقی فتوحات ہیں اور دوسرے شام کی فتوحات ہیں، اور تیسرے ایک اور کیٹیگری بنتی ہے باقاعدہ، اور وہ ہیں شام میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے رہے گا، حتیٰ کہ ایک اکیلی عورت ہیرا سے سفر کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ضرور فتح ہوں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ان فتوحات کے مقاصد کیا تھے۔ کیا کوئی امیجیٹ تھریٹ موجود تھا کہ کوئی ایران ہمارے اوپر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، یا شامی جو ہیں رومنز جو ہیں وہ حملہ کرنے لگے ہیں، ہرقل حملہ کرنے لگا ہے؟ کیا ایسے کوئی عوامل موجود تھے، یا کوئی یہ آفینسو وارفیئر تھا؟ تو ایک چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بدر، احد اور خندق یہ تینوں ڈیفینسو تھے، ان میں کفار نے حملہ کیا اور پھر مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا اور اپنے دین کا دفاع کیا اور خوب کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ کفار تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ پھر آپ دیکھیے کہ غزوہ موتا ہوتا ہے، جنگ موتا، اور پھر اسی طرح سے فتح مکہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بالکل کچھ دن پہلے جیش اسامہ کو تیار کرتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اس جگہ پر جہاں پہ انہوں نے تمہارے باپ کو شہید کیا تھا سریہ موتا میں، اور وہاں پہ جا کے تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب یہ بھی رومنز تھے، جو تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہ بھی رومنز کے اگینسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو سیرہ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی امیجیٹ ضرورت نہیں تھی اس طرح ان کی ڈائریکشن میں، رومنز کی ڈائریکشن میں نکلنے کی۔ تو اینڈ میں جو ایک نتیجہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا دیا کہ اب ہمارا جو میدان ہے عمل کا وہ پوری دنیا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے، یعنی اسلام کی یہ ایک اعزاز ہے، اسلام کا یہ ایک الگ سے اعزاز ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس وقت کا کلچر بھی دیکھیں تو جنگیں اور دوسری اقوام پر چڑھائی کرنا اور اپنے آپ کو اکنامک فائدے پہنچانا اور اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز بڑھانا، یہ سارے، اور پلنڈرنگ کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کلچر میں تھا۔ اور آپ الیگزینڈر سے دیکھ لیں، وہاں سے اس چیز کو اگر آپ آگے آگے لاتے جائیں اور جنگوں کے حوالے سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ چیز ہوتی آئی ہے، اور اسلام نے جو کچھ کیا وہ اس وقت کے کلچر کے مطابق کیا، اوفینسو وارفیئر بھی کیا تو اس وقت کے کلچر کے مطابق کیا۔ لیکن اسلام کا جو وارفیئر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے، اور پھر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ اور ساری خلافت راشدہ، اور اس کے بعد امیدز، خاص طور پر خلافت راشدہ، امیدز میں پھر بھی کوئی اور چیز آ گئی تھی، لیکن خلافت راشدہ کی جتنے بھی یہ قتال ہوئے ہیں اس میں نیت کیا تھی؟ اعلاء کلمت اللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتال کی مشروعیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جد و جہد کی جائے
کہ دین الہی سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ چنانچہ جس شخص نے اس مقصد سے روکا تو اس کے ساتھ مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق قتال کیا جائے گا۔ اور اس کی ہمیں بالکل ایک واضح پکچر ملتی ہے کہ جب ایک صحابی تھے ربعی رضی اللہ عنہ، مجھے ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ جب وہ رستم کے دربار میں گئے ایک انوائے بن کر، تو رستم نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی امیجیٹ تھریٹ رستم نہیں تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ انسانوں کی بندگی میں سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لانا، انسانوں کی غلامی میں سے نکال کر انسانوں کو اللہ کی غلامی میں لانا، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو جو قتال فی سبیل اللہ ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے آشنا ہو جائیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ جیسے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اپنا لینیج اگر پتا ہو، مجھے اپنے لینیج کا پتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے لینیج میں 5 یا 6 جو نام ہے نا پچھلی نسلوں کے، ٹھیک ہے، باپ دادا پردادا لکڑ دادا، اس سے آگے ایک آدھے نام کے بعد ہندو نام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے انسیسٹرز، میرے انسیسٹرز کاؤ ورشپرز تھے، میرے انسیسٹرز ہندو مندروں میں جانے والے تھے۔ اسلام نہ آیا ہوتا یہاں پر، اسلام نہ آیا ہوتا یہاں پر تو آج ہم بھی وہی کچھ ہوتے۔ اگر ان لوگوں نے جانیں نہ دی ہوتی، خون نہ بہائے ہوتے تو ہم بھی وہی کچھ ہوتے۔ پھر اسی طرح سے کتنے یہ اگر سیریا کی فتوحات نہ ہوئی ہوتی تو وہاں کے لوگ آج بھی کراس کے صلیب کے ورشپرز ہوتے۔ اسی طرح سے اگر ایران عراق اس وقت ایک تھے اور ایک پورا خطہ تھا، اور یہ ساسانی امپائر تھی، تو اگر یہ مسلمان وہاں پر نہ جاتے تو آج وہاں پر پارسیزم، زورواسٹرنزم کا ہی دورہ ہوتا، اور وہاں کے جتنے لوگ آج مسلمان ہیں ان سب کے جو اوپر ہیں انسیسٹرز، ان میں لوگ موجود ہیں کہ جو فائر ورشپرز تھے۔ تو یہ جو پورا ایک جو لارجر سیناریو ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ لارجر انٹرسٹ دنیا کا کس چیز کے اندر تھا۔ تو کئی دفعہ آپ کو لارجر انٹرسٹ کے لیے، آپ کو صحت حاصل کرنے کے لیے اپنی چیر پھاڑ کروا دینی پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی ہارٹ بائی پاس کا آپریشن کبھی ہوتا، آپ دیکھیں تو وہ اس وقت جب وہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کتنا ایسے ایک ظالمانہ ایکٹ لگ رہا ہوتا ہے، اگر انسان اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس کو اس کے پرسپیکٹیو میں نہ دیکھے۔ تو جس طرح سے قصاص کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو سخت میٹرز ہیں یا سخت سٹیپس ہیں یہ لینے پڑتے ہیں، اور وہ لینے کی نیت دیکھی جائے گی۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ تبلیغ کا ایک رہا ہے طریقہ۔ 2 ایکسٹریمز ہیں آج کی دنیا میں بھی۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام صرف تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے ہیں مسلمانوں نے آپشنز دیے ہیں۔ نمبر 1 جزیہ دے دو اور جیسے ہو ویسے رہتے رہو، کیونکہ اس سے بھی ایک سائیکولوجیکل سبارڈینیٹ بننے کا بھی ایک ایفیکٹ آتا ہے، اور پھر اس قوم کو دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک اکنامک فائدہ اسلام کو ملتا ہے، اور یا یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے بھائی بند بن جاؤ، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ قتال کر لو۔ پھر یہ تھرڈ پہ ہے، ہمیشہ جب بھی دیا گیا ہے آپشنز، یہ تھرڈ پر آپشن دیا گیا ہے، لیکن یہ بالکل دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اسلام سارے کا سارا تلوار کے زور پہ پھیلا، اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام نے کبھی بھی کوئی آفینسو وارفیئر نہیں کیا، خود سے نکل کر صحابہ کبھی بھی کہیں نہیں گئے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو فتوحات تھیں ان میں عراق اور سیریا یہ سب سے پہلے آئی ہیں نا۔ تو عراق کی جو فتح ہے اس سے بھی پہلے سیرہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اصل جو نظر تھی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ سیریا پر تھی، شام پر تھی، اس لیے کہ وہاں رومنز تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رومنز کی طرف کا جو رجحان ہے وہ نظر آیا ہے
تبوک کے حوالے سے، موتا میں وہ لشکر بھیجنے کے حوالے سے، پھر اسی طرح سے جیش اسامہ کو روانہ کرنے کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے فوجیں جو ہیں وہ عراق گئی ہیں، اور وہ مثنہ بن حارثہ، آپ کو نا یہ نام اب آنے چاہیے، اور یہ جنرلز ہیں جن کی وجہ سے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم کلمہ گو ہیں، آج ہم سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو مثنہ بن حارثہ تھے، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کے خلاف جنگ کی جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ مجھے میری قوم کا امیر بنا کر بھیج دیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کی قوم کا امیر بنا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ رضی اللہ عنہ نے 2 لشکر تیار کیے، ایک خالد بن ولید کا لشکر اور دوسرا ایاز بن غنم کی قیادت میں لشکر تیار کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسے ہم دیکھیں گے کہ لشکر کو بھیجتے ہوئے جو نصیحتیں ہوتی تھیں ان میں اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ان کی پورے خطبات جو ہیں یا پورے خطوط جو ہیں ان کو یہاں پڑھیں، لیکن ان میں سے کچھ سیلینٹ نصیحتیں ہم ضرور یہاں پر پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کسی کو بھی کوئی ڈیوٹی ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے کیا نصیحتیں کرنی چاہیے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو لشکر تیار کیا ان کا، تو ان سے کہا کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا. ایک لیڈر کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد آنا چاہیں، لوگ اس سے دور نہ بھاگیں، لوگ اس سے اجنبیت نہ محسوس کریں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا. اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو بہت بہتر، ورنہ ان سے جزیہ لینا. اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرنا. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب عراق بھیجا نا آپ رضی اللہ عنہ نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تو مثنہ بن حارثہ جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ خالد کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا، نہ اس کی رائے سے اختلاف کرنا، کیونکہ خالد ان لوگوں میں سے ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح فرمایا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں، آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے. سبحان اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو مارولز تھے نا، اور جو ان کی انٹیلیجنس تھی اور ایکیومن تھا میدان جنگ کا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہچانا، اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی پہچانا، اور وہ واقعی ثابت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ثابت ہونا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ خالد سیف اللہ المسلول ہیں، اللہ تعالیٰ کی انشیرڈ سورڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار ہے، کھچی ہوئی، میان میں سے کھچی ہوئی تلوار ہے. اور اس طرح انہوں نے بلڈوز کیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے بھی کر سکتا ہے کوئی میدان جنگ میں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو حالات زندگی ہیں اور ان کی جو جنگی مہارت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی کے تذکرے میں پڑھیں گے. کچھ پاسنگ جو چیزیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج بھی ڈسکس کریں گے. تو پھر ایک اور چیز جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھی وہ تھی ان کی اپنی جغرافیائی مہارت. وہ علاقوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ اپنے کمانڈروں کا بالکل عین تعین ایسے کیا کرتے تھے کہ کس کو میں نے کہاں بھیجنا ہے، اور پھر ہدایات دیتے تھے. ہدایت ایسے دیتے تھے کہ گویا عراق کا نقشہ ان کے سامنے کھلا پڑا. کبھی آرمی کی بریفنگ آپ دیکھیں نا تو پورے نقشے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ دشمن ہے، یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہاں سے ہم نے حملہ کرنا ہے. اور یہ سب ان کے اپنے جو دماغ کے اندر ایک امیجری تھی، اس کے تھرو انہوں نے حکم دیا کہ کس شہر میں کس علاقے سے داخل ہونا ہے. بہرحال بہت زیادہ ڈیٹیلز دینے کے باوجود بھی
ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر لشکر کو ایک آزادی ضرور دیتے تھے کہ وہ میدان قتال میں موقع محل کی مناسبت سے جو بھی مناسب جنگی چال اختیار کرنا چاہے اس کو بلا تاخیر اختیار کر لے، اور محاذ جنگ میں جو بھی فتح لینے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے جو بھی حربہ کارگر ہو اسے فوراً اختیار کر لیا جائے۔ اب یہ جو ایک اور چیز جو یہاں پہ سیکھنے کی ہے وہ ہے کہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا کردار، کہ وہ پہلے امیر تھے، وہ عراق میں پہلے سے موجود تھے، اور ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب خالد آ جائیں تو خالد نے امیر ہونا ہے اور تم نے خالد کی اطاعت کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایسی شان اطاعت دکھائی، اور یہی اصل میں کامیابی کا راز ہوتا ہے، اپنے امیر کی بات ماننا، اور نمبر 2 کسی عہدے کا طلبگار نہ ہونا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور یہی چیز لیٹر آن ہم دیکھیں گے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اندر بھی۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم ہدایت کی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ان دونوں امیر لشکر کو، خالد اور عیاض رضی اللہ عنہما کو، کہ صرف وہ فوجی ساتھ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو عراق گیا نا لشکر، یہ مدینہ سے روانہ نہیں کیا گیا، یہ لوگ آلریڈی یمن میں تھے، یمامہ کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہے تھے، اور وہ ختم ہوئی ہے تو وہیں سے ان کو بھیج دیا گیا ہے عراق کی طرف، اور ان کو یہ ایک انسٹرکشن دی گئی ہے کہ صرف ان فوجیوں کو ساتھ لے جائیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کی ہے، اور جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ریورٹ ہیں دوبارہ، لیکن ان کو ان جنگوں میں ساتھ نہیں لے کر جانا۔ لیٹر آن کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ پھر اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن شروع میں آپ دیکھیے کتنی بڑی بات تھی، حالانکہ ایک اگر اس طرح بڑی کسی امپائر سے ٹکرانا ہو تو ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ آ جائیں، جتنی بھی مین پاور بنتی ہے آ جائے، لیکن یہ کتنی بڑی اللہ پر توکل کی ایک نشانی تھی، اور کتنی ذہانت تھی کہ ابھی نہیں، ابھی تو یہ ارتداد سے واپس مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کی تھوڑی سی استقامت چیک ہو جائے، اس کے بعد ان کو ہم بھیجیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لشکر میں فائدہ دینے کی بجائے نقصان کا باعث بنے۔ تو یہ ایک بہت ہی احتیاط کا موقف تھا، اور بڑی ہی ویژنری، بڑی دور بینی، بڑی ہی انسان کی جو باریک بینی ہے اس کے ذہن کی، اس کا یہ علامت ہے۔ پھر اہل عراق کے حوالے سے خالد رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ ایرانیوں کے ساتھ نرمی کرنا، اور جو قومیں ان کے ملک میں آباد ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ وہ کسریٰ کی حکومت ہے کہ جس نے وہ پرزے کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آخری کسریٰ ہے، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور یہ بات بھی پوری ہوئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ کسریٰ کو تو اس کے بیٹے نے ہی ہلاک کر دیا نا، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ 300 سال سے رومنز اور ایرانینز یہ آپس میں ان کی جنگیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے علاقوں کو قابو کرنے کے لیے جنگیں ہوتی چلی جا رہی تھیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ 300 سال میں 2 سپر پاورز ایک دوسرے کو زیر نہ کر سکیں، اور مسلمانوں نے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، جو ساسانی امپائر ہے اس کا تو بالکل نام و نشان مٹ گیا۔ جنگ قادسیہ کے بعد ایران جب فتح ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد یہ امپائر جو ہے یہ ختم ہو گئی، چند سالوں کی بات تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتح ہوئی ہیں علاقے وہ تو چند مہینوں کی بات تھی، اور یہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توکل سے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا، کچھ بیچ میں سے آپ کو واقعات جو ہیں وہ سناؤں گی جو ایمان افروز ہیں، جس میں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے۔ کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مزید کچھ فوجی امداد جو ہے نا کہ لوگ کچھ اور بھیجیں، تو انہوں نے صرف ایک بندہ بھیجا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بندہ بھیجا، اور وہ تھے قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ صرف ایک شخص کو ایسے آدمی کے لیے بطور کمک بھیج رہے ہیں جس کا لشکر شکست کی دہانے پر کھڑا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس لشکر میں قعقاع جیسے جری ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھاتا،
اور یہ ان کی فراست تھی، اور یہ آنے والے جو واقعات ہیں ان سے ثابت ہوگا کہ یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ انسانوں کی صلاحیتوں کے بہت بڑے ماہر تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کس جگہ پر کس آدمی کا ہونا جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کے بے شمار واقعات ہیں کہ جو ان جنگوں میں پیش آئے ہیں، جن کو کہ بعض ہمارے جو مفسرین اور مورخین ہیں وہ ان صحابہ کی کرامت بھی قرار دیتے ہیں، اور ان میں ایک جو یہ کردار ہے سیدنا قعقاع کا، اس کی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ ابھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بندہ بھی یہ کافی ہے۔ تو جو عراق کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں، کیونکہ ڈیفرنٹ جنگیں ہوتی رہی نا، کبھی کسی علاقے میں، پھر اس سے آگے گئے، پھر اس سے آگے ایک شہر فتح ہوا، پھر دوسرا شہر فتح ہوا، تو اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ ایک جو بیٹل تھی نا وہ تھی معرکہ ذات السلاسل۔ سلاسل سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، سلاسل زنجیریں، اور اس جنگ کا یہ نام اس لیے تھا کیونکہ ایرانیوں نے چینز کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، اور بیسیکلی یہ جو ان کا وار ٹیکٹک تھا یہی ان کے اگینسٹ ثابت ہوا، یہ ان کی شکست کا باعث بنا لیٹر آن۔ اور ایک سیرہ میں بھی جو ہے سریہ ذات السلاسل ہے، لیکن وہ فرق ہے جس میں سیدنا عمرو بن العاص کو امیر بنا کر بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بالکل فرق ہے، اور یہ لیٹر آن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہے۔ تو اس جنگ میں کیا ہوا کہ ہرمز کا سامنا تھا، ایرانی جو لشکر کا سپہ سالار تھا وہ ہرمز تھا، اور وہ اپنی خباثت میں اور اپنی بدنیتی میں بڑا مشہور تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک خفیہ چال چلی، اور اس نے اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ خالد کو وہ مقابلے کا چیلنج دے گا، جو مبارزہ ہوتا تھا نا ایک ایک آتے تھے، اور یہ اصول تھا کہ اس وقت کوئی اور انٹرفیئر نہیں کرے گا، یہ چیٹنگ کوئی بھی نہیں کرتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی بد باطن ہو۔ تو اس نے اپنے باڈی گارڈز کو کہا کہ جب خالد آئیں گے تو تم لوگ بھی حملہ کر دینا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ جب آئے تو اسی دوران ہرمز کے باڈی گارڈز خالد رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے خالد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے ہرمز کو قتل کیا، لیکن اپنے آپ کو گھرا ہوا پایا، حالانکہ اصول یہ تھا جنگ کا کہ ہرمز اگر قتل ہو گیا ہے تو خالد اب وکٹوریس ہیں، خالد کو اب کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، یہ ایک اصول تھا، لیکن اس نے یہ اصول توڑا۔ ان کے چاروں طرف ہرمز کے باڈی گارڈز کی تلواریں چمک رہی تھیں، لیکن وہ بھی ذرا سے بھی ہراساں نہیں ہوئے، اور پیچھے لشکر میں قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے ساتھی گھڑ سواروں کے ساتھ ہرمز کے باڈی گارڈز پر ٹوٹ پڑے، اور خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ہرمز کے تمام باڈی گارڈز کو قتل کر دیا۔ اور اس طرح سے ہرمز کی فوج پر بعد میں پھر ایسا حملہ کیا، جب ہرمز کو انہوں نے قتل ہوا ہوا دیکھا تو ویسے ہی ان کی جو ہے نا ہمتیں وہ ٹوٹ گئیں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قعقاع رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی کہ جس لشکر میں قعقاع جیسے جواں مرد ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ جو شہر بھی فتح ہوتا تھا نا تو خالد رضی اللہ عنہ مال غنیمت کا خمس، آپ لوگ جانتے ہیں نا سورۃ الانفال میں خمس کی بات آئی ہے، 1/5 وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ ارسال کر دیتے تھے، اور بقیہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہرمز والی جو یہ بیٹل تھی نا، یہ ذات السلاسل، اس میں مال غنیمت میں ہرمز کی شاہی ٹوپی بھی آئی، اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ شاہی ٹوپی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد کی حسن کارکردگی پر انہیں بطور انعام مرحمت فرمائی، اور اس کی قیمت 1,00,000 درہم کے برابر تھی، اس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور یہ پہنتے تھے اس طرح کی چیزیں، اور ایرانی جو ہے نا یہ اپنے کمانڈرز کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کی ٹوپیاں تیار کرتے تھے، اور ہرمز بھی ان کے اعلیٰ ترین کمانڈرز میں سے تھا۔ یہ ٹوپی جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہوا ہے ایک اور مارکے میں، وہ ہے مارکہ ولجہ، اور ولجہ کے دن روایات میں آتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے ایرانی شخص کا مقابلہ کیا جو 1,000 آدمیوں کے برابر شمار کیا جاتا تھا،
حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر کے تو اسی کی لاش سے ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے اور پھر اپنا دوپہر کا کھانا منگوا لیا. اور یہ جو جرت مندانہ اقدام تھا نا ان کا، یہ کس لیے تھا کہ ایرانی اور زیادہ روب میں آئے. یہ کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی شو آف کیا ہے، بلکہ یہ دشمن پر دبدبا اور روب ڈالنے کی ایک ٹیکنیک تھی. پھر اسی طرح سے ایک اور مارکا جو ہے نا، اس میں جو ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا اس کا نام تھا جابان. تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کو، خالد کے لشکر کو معمولی سمجھتے ہوئے کوئی توجہ نہ دی اور اس نے ایک دوسرے کو کھانا کھانے کے لیے بلانا شروع کر دیا. خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے وہ سارے جو اتنے مرغن کھانے تھے نا، ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہی نہ دیا اور شدید جنگ چھیڑ دی. اور دونوں فوجوں میں خوب جنگ ہوئی اور دشمن کو شکست فاش ہو گئی. اور ان کو وہاں سے ان کی جو آرمی کے جو ٹینٹس تھے جہاں ان کے کھانے پڑے ہوئے تھے وہاں سے وہ بھاگ گئے، وہ نکل گئے. تو جو اب وہ کھانے تھے تیار پڑے ہوئے، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ کھانا تمہیں اضافی طور پر دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار شدہ کھانا پاتے تھے تو اسے تقسیم کر دیتے تھے. تو مسلمان رات کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھ گئے. اب مسلمانوں نے، عربوں نے ایسی نرم و نازک اور باریک آٹے کی روٹیاں کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں. تو پوچھنے لگے کہ یہ سفید باریک چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور جن لوگوں کو ان کا پتہ تھا تو انہوں نے مزاح کرتے ہوئے کہا، رقیق العیش یعنی خوشحالی اور آسودگی کے بارے میں کچھ سنا ہے تم لوگوں نے؟ تمہیں پتہ ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہاں سنا تو ہے. تو ان لوگوں نے کہا یہ وہی رقیق العیش ہے. چنانچہ باریک آٹے کی پکی ہوئی انہی روٹیوں کو رقاق کا نام دے دیا گیا. اور اسی طرح سے مختلف علاقوں سے بیش بہا اور بے حساب مال غنیمت ملتا چلا گیا. ایک ایک گھڑ سوار کو ایک ایک فتح سے 1500 درہم بھی ملے ہیں، اور ہر ایک کا جو خمس ہے وہ گیا ہے مدینہ. اور ایک مرتبہ جب ایک فتح کی خبر اور خمس کا مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کے کارنامے کی خبر سنی. تو انہوں نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، تمہارے شیر نے دشمن کے شیر پر حملہ کر کے اسے زیر کر لیا ہے اور اس کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے بھی چھین لیے ہیں. عورتیں خالد جیسے جوان مرد پیدا کرنے سے عاجز ہیں. ایک جو ٹاپ آف دا ٹاپ لیڈر ہے وہ اپنے کمانڈرز کی اپریسیشن اور انکریجمنٹ میں کیسے کیسے الفاظ بولتا ہے، اس کو بولنے چاہیے لیکن ہونے وہ حق پر مبنی چاہیے. اور یہ جو کال ہے نا یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور خالد رضی اللہ عنہ کے بلند مقام اور مرتبے کا باقاعدہ اعتراف ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے. پھر اسی طرح سے ایک موسٹ امپورٹنٹ جو شہر علاقہ فتح ہوا وہ ہیرا کا علاقہ تھا، اور اس میں بھی بہت سے کارنامے اور بہت سے ایمان افروز واقعات پیش آئے. اور سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے انہوں نے کچھ تحائف دیے. جو ہیرا والے تھے نا، جب وہ ہو گئے نا شکست خوردہ، تو انہوں نے تحائف دیے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے بھیج دیے مدینہ. تو آپ دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. انہوں نے اہل ہیرا کے تحائف قبول کر لیے اور انہیں جزیے کی رقم قرار دے لیا. حالانکہ تحفہ تو الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ عمل آپ کے عدل و انصاف کی ایک شاندار مثال تھا. آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ کسی شخص پر بھی ظلم نہ ہو، کسی کا مال ناحق نہ کھایا جائے، حالانکہ تحائف تو ان لوگوں نے اپنی خوشی سے دیے تھے. پھر اسی طرح سے جو مختلف شہروں کی جنگیں ہوئیں ان میں ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ جس میں 2 آدمی ایسے قتل ہو گئے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا امان نامہ بھی موجود تھا، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. ان میں سے جو 2 تھے نا، ان کو ایک صحابی جریر بن عبداللہ بجلی نے اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور مسلمان نے قتل کیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی ہلاکت کی خبر ملی تو انہوں نے ان کی دیت ادا کی اور ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت لکھ بھیجی.
پھر ان دونوں کے بارے میں جو بات انہوں نے فرمائی ہے وہ لٹرلی جب میں نے پڑھی تو میں تو لرز گئی، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان اہل حرب کے علاقے میں ان کے ساتھ رہائش رکھتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہ تو جان سے ہی گئے، مشرکین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر سے یہ غلطی ہوئی تھی نا۔ تو مسلمان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کلچر لکم دینکم ولی دین کے تحت بنا کے رکھیں اور اپنی پہچان رکھیں۔ پھر کیا ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ جو دوران فتوحات ہیں عراق کی، ان میں 25 ذوالقعدہ کے قریب انہوں نے اپنے کچھ ساتھی ساتھ لیے اور یہ حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے، اور ایک ایسا روٹ لے لیا کہ جو بالکل معروف نہیں تھا، اور معروف راستے سے ہٹ کر چلتے ہوئے مکہ پہنچے، اور 12 ہجری تھی یہ، اور اس میں آپ نے حج کر لیا، اور پھر واپس ہیرا پہنچے اور اپنے دستے کے ساتھ مل گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پلائی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف کتنی تعریف بھی کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں کوئی سرزنش کا موقع ہے وہاں سرزنش کر دی ہے، اور کس لیے کی ہے؟ تاکہ ایک جو لارجر انٹرسٹ ہے مسلمانوں کا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم جب کسی انسان کی وجہ سے کسی اسلام کے لارجر انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، یا ہم مروت میں آ کے بات نہیں کرتے، تو ہم کئی دفعہ بہت بڑے نقصان کر لیتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا نا خالد رضی اللہ عنہ کو، تو تاریخ طبری میں ہے کہ آپ نے لکھا تھا فوراً روانہ ہو جاؤ، یرموک پہنچو اور اسلامی لشکر سے جا ملو، کیونکہ وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ کی مہربانی ہے وہ تمہاری طرح نہیں پھنسے ہوئے، لیکن وہ تمہاری طرح مشکلات پر قابو نہیں پا سکتے۔ ابو سلیمان تمہیں تمہاری نیت اور نصیب مبارک ہو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر و ثواب پورا کرے گا، اپنے دل میں غرور نہ آنے دینا، خبردار اپنے کارناموں پر ناز نہ کرنا، کیونکہ اصل احسان اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور وہی جزا دینے والا ہے۔ لگاتار آن دا ٹوز ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ویجیلنس ہے ان لوگوں کی کہ جو سینکڑوں میل دور ہیں، اور اس وقت تو ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، اور یہ سب کچھ لگاتار پوری توجہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے فتح یاب کمانڈرز پر کتنی کڑی نظر رکھتے تھے، اور پھر کتنی دل کی ایک گہرائیوں سے ان کی تربیت فرماتے تھے، اور موقع محل کی مناسبت سے انہیں قیمتی مشورے بھی دیتے تھے، انہیں نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ پھر ایک اور جو حکم نامہ بھیجا خالد رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، وہ اس وقت تھا کہ جب آپ نے ان کو شام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا، اور شام کی طرف بھیجنے کے لیے جو خط لکھا تو آپ نے لکھا عراق چھوڑ دو، عراق میں اسی علاقے کا جانشین مقرر کر دو، پھر لشکر میں سے ان لوگوں کو ساتھ لے کر شام پہنچ جاؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ یمامہ پیش قدمی کی تھی، یا راستے میں شامل ہوئے، یا پھر حجاز سے تمہارے ساتھ تھے، وہاں جا کر ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملو، جب تم ان سے جا ملو پھر تم ہی جماعت کے امیر ہوگے، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ یعنی خالد رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور جس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ جو عراق سے شام پہنچے ہیں نا، وہ بھی ایک بڑی ایمان افروز داستان ہے، لیکن اس سے پہلے ادھر مدینہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اب کیا سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ فتح شام کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے تھے، شام آپ کے ذہن پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بھی حوالے سے، اور اس میں ایک اور جس کو کرامت بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ایک سچا خواب ہے جو کہ مرتدوں کے خلاف جو جنگ تھی اس میں شریک ایک کمانڈر شرحبیل بن حسنہ نے دیکھا، اور آ کے انہوں نے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ کے دل میں شام کی طرف لشکر روانہ کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میرے دل میں یہ پروگرام موجود ہے، لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، البتہ تم ضرور کسی وجہ سے اس بارے میں سوال کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ ایک ایسی سخت دشوار پتھریلی زمین پر چل رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک پہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں، پھر آپ اس چوٹی سے اتر کر ایک نرم زرخیز زمین میں آ گئے جس میں فصلیں اگی ہوئی ہیں، بستیاں اور قلعے موجود ہیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں پر حملہ کر دو، میں تمہیں فتح کی ضمانت دیتا ہوں، غنیمت کے حصول کی گارنٹی بھی دیتا ہوں۔ اور شرحبیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں جھنڈے سمیت شامل تھا، اور جب میں اس بستی والوں تک پہنچا تو انہوں نے مجھ سے امان طلب کی، میں نے انہیں امان دے دی۔ پھر میں آپ کے پاس واپس پہنچا تو آپ ایک عظیم قلعے تک پہنچ چکے تھے، انہوں نے آپ سے صلح کر لی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخت عطا کیا، آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے نوازا ہے اور آپ کی مدد کی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نامت عیناک، تیری آنکھیں پرسکون رہیں، تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے اور یہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا تم نے فتح کی خوشخبری اور میری موت کی اطلاع دی ہے۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں ضرور نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اللہ کی شریعت کے تارکین سے جہاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ تمام خلفائے راشدین کا ایک طریقہ رہا ہے مبارک کہ وہ مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، تو مشاورت کی صحابہ کرام سے شام کی طرف لشکر بھیجنے کے حوالے سے، اور یہ مشورہ کیا گیا تھا سیدنا عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم سے۔ اور یعنی جب مشورہ کیا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اس میں مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے، جو زندہ رہا وہ دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رہے گا۔ اور یہ میری رائے ہے، اب آپ میں سے ہر شخص اپنی رائے بیان کرے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا رومیوں پر پے در پے لشکر بھیجیے، ان پر پیدل اور گھڑ سوار لشکروں کے ذریعے مسلسل حملے کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے گا اور اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی رائے دی کہ آپ اپنی رائے پر عمل کر گزریں، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، اور اسی طرح تمام حضرات نے یہی باتیں کی۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے آخر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر کہ ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ مبارک ہے، آپ کی رائے بڑی بابرکت ہے، آپ اپنی قیادت میں لشکر لے کر جائیں یا کسی کی قیادت میں لشکر روانہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فتح ملے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کو خیر کی خوشخبری دے، آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ ہمیں ہی فتح ملے گی؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیسی شاندار حدیث ہے، آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ وہ رومی دشمنوں سے جنگ کے لیے شام روانہ ہونے کی تیاری کریں، اور پھر اہل یمن کو بھی جہاد کی ترغیب دی۔ پھر اسی طرح سے ایک شخص تھا ذوالقلہ حمیری، یہ بادشاہ تھا، اس نے جب منادی سنی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شام کی طرف لشکر جمع کرنے کے لیے مختلف قبائل میں، تو اس نے اسی وقت اپنا گھوڑا اور اسلحہ منگوا کر
تو جہاد کا اعلان کر دیا اپنی قوم میں، اور اس نے ذرا بھی اس کام میں دیر نہ کی، اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہیں مشرکوں سے جہاد کرنے اور اجر عظیم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے، لہذا جو شخص جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے وہ ابھی میرے ساتھ روانہ ہو جائے۔ اور یہ جو پیغام تھا ان قبائل میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، اور ذوالقلہ الحمیری جو ہے وہ پہنچا اور 2000 نوجوان اس کے ساتھ تھے۔ اور ذوالقلہ حمیری نے جب دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دبلے پتلے بزرگ ہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا انہیں، اور انہوں نے سادہ ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان پر کوئی ہیرے جواہرات نہیں جڑے ہوئے، ان کے خوبصورت سفید چہرے پر تقوی چھایا ہوا ہے، اور وہ خود جب حاضر ہوا ہے تو اس کے ارد گرد 1000 شاہ سوار تھے، اور اس کے سر پر تاج چمک رہا تھا، اس کے لباس پر جواہر ٹکے ہوئے تھے، اس کی چادر پر سنہری کڑھائی تھی اور موتی چمک رہے تھے، اور یاقوت اور مرجان اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے۔ اس نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سادگی، زہد اور تواضع دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وقار اور ہیبت دیکھی، تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وقت اس نے اور اس کے ساتھی سرداروں نے اپنی ساری زیب و زینت ترک کر دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی سادگی اختیار کر لی، اور مدینہ منورہ میں پھر اس کو اس حال میں بھی دیکھا گیا کہ اس نے کندھوں پر بکری کی کھال رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے خاندان نے اس کو اس بات پر ملامت کہ خاندان نے کہا کہ ہمیں تو انصار اور مہاجرین کے درمیان تم نے رسوا کر دیا ہے، تو اس نے جواب دیا تم چاہتے ہو کہ میں جاہلیت کی طرح مسلمان ہونے کے بعد بھی جبار بن کر رہوں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی اطاعت تواضع اور اس دنیا میں زہد ہی سے کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے، لٹرلی۔ جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا، ہم لوگ جو سیلیبریٹی بنتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے میں سے کچھ جو ہیں جو فیس بک پر ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں، بعض اوقات بعض خواتین ایسی چیزیں لگا دیتی ہیں کہ جن کا دین کی تبلیغ کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، تو جو دین کا کام ہوگا نا وقار کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھنے کے ساتھ، وہ پومپ اینڈ شو میں کبھی بھی وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ ورنہ تو کسی نہ کسی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرما دیتے نا کہ ذوالقلہ الحمیری تم اسی حلیے میں رہو تاکہ ایرانی تمہیں دیکھ کے امپریس ہو جائیں کیونکہ ایرانیوں کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ کبھی بھی نہیں۔ اسلام کا اپنا ایک شعار ہے، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک یہ چیز نہیں آئے گی مبلغین میں، سادگی، وقار، سنجیدگی نہیں آئے گی، تو اس وقت تک جو دعویٰ ہے نا وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کم رہیں گے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی بھی پھیل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اس میں عمل میں برکت ڈالے۔ بہرحال تو 4 لشکر تھے جو وہاں کے لیے، شام کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیار کیے، اور ان کو انتہائی قیمتی نصیحتیں کیں۔ ایک لشکر تھا یزید بن ابی سفیان کا، اور یہ وہ یزید بن معاویہ کے ساتھ ان کو نہ کیجیے گا کنفیوز، یہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، ابو سفیان کے بیٹے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، اور یزید کے یہ چچا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جب بھیجنے لگے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو ان کو فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ کارکردگی دکھائی تو میں تمہیں اس اعلیٰ منصب پر برقرار رکھوں گا، اگر تمہاری کارکردگی اچھی نہ ہوئی تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ اور پھر ایک بہت خوبصورت نصیحت کہ جب تم لوگوں کو نصیحت کرو گے، یعنی جب تم پہنچو گے دشمن کے علاقے میں، تو مختصر کلام کرنا، کیونکہ طویل کلام بعض باتیں بھلا دیتا ہے، انسان کہاں کا کہاں ڈرفٹ کر جاتا ہے ٹاپک سے ہٹ کے، اور پھر کہتا ہے جو میں بات کر رہی تھی وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہی، میں کیا بات کر رہی تھی۔ اپنی اصلاح کرنا، لوگ تمہاری بات مانیں گے، تمام نمازیں وقت پر پورے خشوع خضوع اور رکوع و سجود کے اتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور لوگوں کو اپنی خامیوں سے، کمزوریوں سے مطلع نہ ہونے دینا تاکہ وہ تمہارے اہم معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ پھر فرمایا لوگوں کے راز تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، بس ان کے ظاہر پر اکتفا کرنا۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت حکمرانوں کے لیے سب سے زیادہ نافع اور مفید ہے، اور اس میں اور بھی نصیحتیں ہیں، ایک لمبا خطبہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں اسی کے ذکر کرنے کا وقت ہے۔ دوسرا لشکر تھا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا، جنہوں نے خواب دیکھا تھا،
اور تیسرا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا، اور چوتھا لشکر تھا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا۔ ان چار کو شام بھیجا ہے، ڈفرینٹ علاقوں میں، اور اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ آپ بھی وہاں پہنچیں، اور آپ جب ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر کو جا کے ملیں گے تو پھر اس وقت امیر آپ ہوں گے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مڈبھیڑ کی رومنز کے لشکر کے ساتھ، ان کے لشکر کی مڈبھیڑ ہوئی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو ابو بکر نے واپسی لکھا کہ السلام علیکم، اما بعد، تمہارا خط ملا، تم نے رومی فوجوں کے جمع ہونے کی خبر دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی مائیت میں کثرت افواج سے فتح یاب نہیں کیا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور ہم اونٹوں پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جنگ احد والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تو ہمارے پاس صرف 1 گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ دیا اور مخالفین کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی۔ اے عمر، جان لو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو گناہوں سے شدید نفرت کرتا ہو، لہٰذا تم اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ ہی کی اطاعت کا حکم دے دو۔ سبحان اللہ، کبھی کمک بھیج رہے ہیں، کبھی نہیں بھیج رہے، کبھی کوئی نصیحت، ہر انسان کو اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اور اس دوران میں ادھر سیدنا بلال آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا تھا؟ کہ اگر تو اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور اپنی مرضی نہ کر سکوں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا اور یہ کہ میں اپنی جان کا مالک بن جاؤں تو پھر مجھے جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دیجیے، کیونکہ مجھے یہاں مقیم رہنے کی بجائے جہاد کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ مجھے تمہاری جدائی بہت محسوس ہوگی، لیکن اب میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس جدائی کے بعد میں قیامت تک تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ لیکن بہرحال پھر بلال رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مؤذن نہیں بننا چاہتا، اور پھر وہ لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے شام کی فتوحات میں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ اب عراق سے رخ کریں شام کا، تو وہ بڑی ایمان افروز اس کی کہانی ہے جس کو کہ ہم ڈیٹیل میں تو پڑھیں گے جب ہم پڑھیں گے خالد بن ولید کا ذکر، لیکن اب ایک کوئی روٹ لینا تھا۔ اب خالد رضی اللہ عنہ وہ روٹ لینا چاہتے تھے کہ جس میں وہ جلد از جلد پہنچیں، اور دوسرے یہ کہ رومنز کے لشکر کے پیچھے پہنچ جائیں اور اچانک پہنچیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مسلمان کہاں سے پہنچ گئے ہیں۔ تو مسلمانوں ہی میں ایک تھے شخص کے جنہوں نے پھر بتایا کہ ایک راستہ ہے، لیکن وہ راستہ انتہائی خطرناک ریگستان کا راستہ ہے جدھر کبھی کوئی گئے ہی نہیں، انسان لوگ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہاں پانی نہیں ہے۔ تو پانی کا بندوبست کیا گیا، پانی کا اس طرح بندوبست کیا گیا کہ کچھ تو مشکیزیں بھرے گئے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ اونٹوں کو ان کو پانی پلا کر ان کے پیٹ بھر کے اور ان کے ہونٹ جو ہے وہ آگے سے سی دیے کہ تاکہ وہ جگالی نہ کر سکیں اور پانی ضائع نہ ہو۔ اور اس کے باوجود بھی وہ جو لشکر تھا وہ حیرت انگیز رفتار سے چلتا ہوا صحرا کراس کر رہا تھا۔ تو 5 days کا وہ تھا سارا جو سفر تھا، اس میں آخری 2 دن پانی ٹوٹل ختم ہو گیا۔ پانی جب ٹوٹل ختم ہوا تو صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، اور پھر بالآخر یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک درخت کے نیچے ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا، اور وہاں سے پھر انہوں نے پانی پیا اور یہ تر و تازہ ہوئے، اور یہ رومنز کے عین سر کے اوپر پہنچ گئے، اور ان کو خبر بھی نہ لگی کہ یہ کہاں سے کس روٹ سے یہ آ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فتوحات کا پرپز وغیرہ جاننے کے لیے میں آپ کو ایک
سجیسٹ کروں گی کہ اگر کسی کو مزید انٹرسٹ ہے ذرا ڈیٹیل سے اور یا دوبارہ بات کو سننے کا، تو ڈاکٹر یاسر قاضی کے جو لیکچرز ہیں ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیکچرز میں سے لیکچر نمبر 8 اور 9 یا 7 اور 8 ہے یا 8 اور 9 ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اوپر وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ساری کیپشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت ذہن کلیئر ہوگا اگر آپ لوگ میں سے کوئی بھی سننا چاہے تو۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔